اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں یعنی حق و باطل کا شعور عطا کر دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ حاشیہ نمبر 29۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا اور پرہیزگارانہ طرز زندگی اپنانا۔ فرقان کے معنی ہے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی یا کھرے و کھوٹے کا فرق بتانے والی شے۔ اسی لحاظ سے قرآن کو فرقان کہا گیا ہے۔ بحوالہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ تقوی مومن کی صفت ہے اور تقوی کا ذوق رکھنے والوں ہی کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نیز تقوی کے حامل اہل ایمان سے ہی جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دراصل اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے اور اپنے ایمان و عقیدے کو شرک کی آمیزش سے پاک کر لینے کے بعد مومن کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف اور یوم حساب کے جواب دہی کا احساس شدید ہو جاتا ہے، جو اسے فسق و فجور سے بچاتا اور اعمال صالحہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ پھر اللہ کی رضا و خوشنودی کا حصول اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اس کے فارغ اوقات سیر و تفریح اور لغویات میں نہیں گزرتے، بلکہ قرآن و حدیث کے مطالعے اور اس پر غور و فکر میں صرف ہوتے ہیں۔ یہ مشاغل و معمولات اس کے ایمان میں تقویت اور راہ راست پر استقامت میں معاون ہوتے ہیں۔ اپنے رب کی قربت سے اس کے انداز فکر میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے وہ بصیرت عطا ہوتی ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرنے کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ وہ رائے حق میں سعی و جہد کرتا رہتا ہے جس سے اس کی نیکیوں میں اضافہ اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نیکیاں بلا شبہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ بحوالہ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے سبب سے ہی ہوتا ہے۔ اللہم ارزقنا منہ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یعنی اے نبی وہ وقت یاد کر جب کفار تیرے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ تجھے قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 30۔ مکرون کے معنی خفیہ تدبیر کے ہیں۔ مکہ میں کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تدابیر و منصوبہ بندیاں کر رہے تھے ان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ کفار کی شدید مخالفتوں، ایذاؤں اور جور و ستم نے مکہ میں مومنوں کا جینا دوبر کر دیا، تو شروع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہجرت گاہ دکھائی گئی جو دو پتھریلے میدانوں کے درمیان ایک کھجوروں والی بستی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سنایا اور مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ کافی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ ہجرت کی۔ بہرحال شدید مخالفتوں اور ستم رانیوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کو سرگرمی کے ساتھ جاری رکھا۔ بالآخر کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، اے میرے رب مجھے یعنی مدینے میں اچھی طرح داخل فرما اور یعنی مکے سے اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے زور و قوت کو مددگار بنا۔ بحوالہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ یہ ہجرت کا اشارہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور سے ہجرت کے لیے تیار تھے، صرف حکم کا انتظار تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں خریدیں اور انہیں خوب کھلا پلا کر تیار کر لیا تھا۔
کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں اور قتل کی منصوبہ بندیوں میں لگے ہوئے تھے جن کا آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ادھر اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے مطلع کر دیا گیا اور ہجرت کا حکم مل گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے اور انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کیا۔ وہ پہلے ہی اس کے منتظر تھے، چنانچہ فی الفور تیار ہو کر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالنے کی جو سازش کی تھی وہ بری طرح ناکام ہو گئی، اور اللہ نے اپنے نبی کو مکے سے نکال کر بحفاظت دارالسلام یعنی مدینے پہنچا دیا۔ بلا شبہ اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم سن چکے، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو وہی پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ حاشیہ نمبر 31۔ کتاب اللہ کی فصاحت و بلاغت اور اثر انگیزی کے کفار دل سے معترف تھے اور چھپ چھپ کر اس کو سنتے بھی تھے، لیکن لوگوں میں بھرم رکھنے کے لیے ان میں سے بعض طرح طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے تھے۔ کبھی کہتے یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو انہیں کسی نے سکھائی ہیں، بحوالہ سورۃ النحل آیت نمبر 103۔ کبھی کہتے کہ یہ پرانے قصے و واقعات ہیں جو ان کو لکھا دیے گئے ہیں۔ ان کو چیلنج دیا گیا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کلام نازل کیا ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو تو اس جیسی ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ یہ چیلنج ان منکرین کو عاجز و لاجواب کر دینے کے لیے کافی تھا۔ پھر ان کو تنبیہ بھی کر دی گئی کہ اگر تم یہ کام نہ کر پائے اور ہرگز نہ کر پاؤ گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 24۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یعنی وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہی یعنی قرآن وہ حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب ہی توڑ دے۔ حاشیہ نمبر 32۔ اس سورہ کے حاشیہ 19 میں کفار کے طنزیہ فقروں اور عذاب کے مطالبے کا ذکر کیا گیا تھا۔ دراصل ان فقروں میں کفار اپنے باطل موقف کو لوگوں کی نظروں میں صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک طرح کا چیلنج دے رہے تھے اور عذاب کا مطالبہ کر کے وہ حق و باطل کے فیصلے کے طلبگار تھے۔ تو اس لحاظ سے اس سورت کی آیت نمبر 19 میں انہیں جواب دیا گیا کہ تم اس غزوے سے پہلے فیصلہ چاہتے تھے، تو اب غزوہ بدر میں رسوا کن شکست کی صورت میں تم پر اللہ کا عذاب تو نازل ہو گیا ہے، گویا فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ تم اپنے طرز عمل سے باز آ جاؤ۔ اس آیت میں مذکور دعائیہ فقرے ابو جہل اور دیگر سرداروں نے معرکہ بدر کے لیے مکے سے نکلتے ہوئے اپنا جھوٹا بھرم قائم کرنے کو بطور طنز کہے تھے، جن سے لوگوں کی نظر میں اپنے اس باطل موقف کو صحیح اور مومنوں کے ساتھ ظالمانہ اور صفاقانہ سلوک کو درست باور کرانا مقصود تھا کہ اگر یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے واقعی حق ہوتا تو اس کی مخالفت پر ہم پر آسمان سے پتھر یا کوئی عذاب ٹوٹ پڑتا۔ چونکہ ایسا نہیں ہوا تو گویا ثابت ہوا کہ یہ حق نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے جواب میں اس سورت کی آیت نمبر 33 نازل ہوئی، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ الانفال، جس میں ان کو واضح کر دیا گیا کہ ہجرت سے پہلے مکی دور میں کیوں ان پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ ان کو اس وقت تو عذاب دینے والا نہ تھا کہ جب یعنی تک اے نبی تو ان میں موجود تھا، اور نہ ہی اللہ لوگوں کو اس حال میں عذاب دینے والا ہے جب وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہے ہوں۔ حاشیہ نمبر 33۔ ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں
کہ بستی پر اتمام حجت ہونے سے پہلے ہی عذاب نازل کر دے، جبکہ نبی وہاں موجود ہو اور دعوت حق دی جا رہی ہو اور لوگ اس کو قبول کر رہے ہوں اور ایمان لا کر اپنے سابقہ گناہوں پر اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہوں۔ اللہم احفظنا من عذابک۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ مگر اب اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی بھی نہیں، اس کے اصل متولی تو صرف متقی لوگ ہی ہیں، لیکن ان یعنی مشرکین کے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ حاشیہ نمبر 34۔ ہرچند کہ ان کفار و مشرکین کے مستحق عذاب ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن مکی دور میں درج بالا اسباب و حالات میں ان پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ البتہ اب وہ حالات نہیں رہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، ان پر حجت بھی پوری ہو گئی، تو اب ان پر عذاب کیوں نہ نازل کیا جائے؟ یہ حق کی مخالفت اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے تجاوز کر گئے، زبردستی بیت اللہ کے متولی بن بیٹھے اور ایمان والوں کو اللہ کے گھر میں عبادت سے روکتے تھے۔ درا حالیہ کہ اللہ کے گھر کے متولی اور منتظم تو صرف صالح مومن ہی ہو سکتے ہیں جن کا ایمان شرک کی آمیزی سے یکسر پاک ہو اور جو متقی اور پرہیزگار ہوں، مگر اکثر لوگ جو ایمان سے عاری ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یہ کفار محض ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے نسلی تعلق کی بنا پر اپنے آپ کو بیت اللہ کا متولی ہونے کا حقدار سمجھتے تھے، حالانکہ ان کو تو ایمان و تقوی سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ مشرکانہ دین پر تھے اور بدترین اخلاق و کردار کے حامل تھے، عریانی و فحاشی پر یہ ظالم فخر کرتے اور بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ کے متولی کیوں کر ہو سکتے تھے؟ یہ تو بلا شبہ شدید عذاب ہی کے مستحق تھے۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ بیت اللہ کے پاس ان کی صلاح سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی، تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 35۔ کفار کے کردار اور طرز عمل میں مزید چوٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کے دین کا کیسا مذاق اڑاتے ہیں۔ بیت اللہ کے نزدیک ان کی صلاح کیا ہوتی ہے؟ محض سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، اور یہ اپنے اس فعل کو عبادت سمجھتے ہیں اور زعم یہ ہے کہ بیت اللہ کے متولی ہیں۔ غزوہ بدر میں ان کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا گیا اور بتایا گیا کہ چکھو مزہ اپنے کفر و شرک اور سرکشی کا، یہ سزا ہے تمہاری کرتوت کی جن کے تم مرتکب رہے ہو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے میں خرچ کرتے ہیں اور وہ یوں ہی خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہی ان کے لیے باعث حسرت ہوگا اور وہ مغلوب ہوں گے، اور یعنی بالآخر ان کفر کرنے والوں کو جہنم کی طرف گھیر لایا جائے گا۔ حاشیہ نمبر 36۔ کفار کے فکر و عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج یہ حق کے مخالفت میں اور اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے جنگ و جدال میں بڑی فراخ دلی سے مال خرچ کر رہے ہیں اور اپنی اس کوشش کو فوز و فلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہو کہ ان کی یہ سعی و جہد جاری رہے گی یہاں تک کہ بالآخر یہ ان کے لیے حسرت و یاس کا باعث ہوگی، اور آخر یہی ہوا۔ غزوات میں یہ مسلسل رسوا کن شکست سے دوچار ہوتے رہے اور آخر میں فتح مکہ کے وقت ان کی مایوسی انتہا کو پہنچ گئی، جبکہ یہ احساس ان کے لیے سہانی روح ہوا کہ کثیر مال خرچ کر کے اور جانوں کی قربانیاں دے کر انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اب بتایا گیا کہ یہاں تو ذلت آمیز اور رسوا کن شکست سے دوچار ہوئے ہی ہیں،
اور آخرت میں جہنم کا عذاب ان کا مقدر بنے گا۔ بلا شبہ یہ صریح خسارے کا سودا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، پھر ان ناپاک یعنی لوگوں کو اوپر تلے اکٹھا کر دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ حاشیہ نمبر 37۔ کفار کے انجام کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ان خبیث اور ناپاک لوگوں کو بالآخر طیب اور پاکیزہ اہل ایمان سے الگ کر دیا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف گھیر لایا جائے گا۔ پھر ان ناپاک و نجس کفار کو اوپر تلے اکٹھا کر کے اس غلیظ ڈھیر کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔